ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے اس فتنے کے دور میں اپنی رحمت کے ساتھ اور محض اپنے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ جن کو جوڑا ہے، یہ اللہ کا ایسا شکر کرنے کا مقام ہے کہ جس کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سے ہم نے نوکری اور ملازمت مانگنی ہے اور صحت کا سوال کرنا ہے، کسی طرح مکان بن جائے اور کسی طرح زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے۔ لیکن اس طرف شاید ہم نے سوچا بھی نہ ہو کہ جو اللہ نے ہمیں حق اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے دین حق کے ساتھ جو ہمیں جوڑا، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے عبادت کے سجدے ادا کرنے کی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آخر اس کا سوال ہم نے خدا سے کب کیا تھا؟ ہم نے تو کبھی دعا نہ کی ہوگی کہ جب ہم عمر کی بلوغت کے سالوں میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ہم دعائیں کرتے ہوں کہ یا اللہ ہمیں حق نصیب فرما، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا فضل بن مانگے کیا ہے، تو رزق اور روزی اور دنیا کی باقی ضرورتیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پورا کرنے کا وعدہ ولادت پیدائش سے پہلے کر چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اپنے دین اور اپنے حق کی سمجھ اللہ رب العالمین جسے اپنے کرم سے نصیب فرما دے، اس کے لیے تو شکر ادا کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا بڑا حق ہے اس پر کہ گناہوں کے اس دور میں جہاں شیطان پورا زور لگا رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جہاں اندھیروں پر اندھیرا اور اندھیروں پر اندھیرا ہے، جہاں ظلمت اور کفر انسان کو اپنے منہ میں لیے جا رہا ہے، ان حالات میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اس لیے کہ آخرت کی فکر ہی دو جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جب آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ ضرورتیں تو ہر بندہ اپنی پوری کرتا ہے، اپنی اولاد کی پوری کرتا ہے، اپنے محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن جب تک فکر آخرت نہیں ہوتی تو جائز ناجائز کی پہچان اور فرق کے بغیر پوری کرتا ہے۔ اور جب فکر آخرت لاحق ہو جاتی ہے اور انسان کو آخرت کا فکر اور غم لگ جاتا ہے تو پھر بندہ ساری ضرورتیں حق اور جائز طریقے سے پوری کرتا ہے، اور اس کو یہ خیال لاحق رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا امر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں اللہ کا مجرم بن جاؤں اور میں اللہ رب العالمین کی جناب میں غلط لوگوں کی صف میں گنا اور شمار کیا جاؤں۔ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور فضل ہے کہ جس نے اس گئے گزرے دور کے اندر دین قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے قوم لوط کی طرف جانا ہے، تو حضرت بہت پریشان ہوئے، لیکن جب بتا دیا گیا کہ رب کا فیصلہ اٹل ہے اور اللہ رب العالمین نے جو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا،
ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی مشورہ اور حکم دیا گیا کہ آپ اس پر مکمل خاموشی اختیار فرمائیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بندے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، تو لوط علیہ السلام ان کی آمد پر اپنی قوم کے غلط طور طریقوں اور روش کی وجہ سے جو وہ پریشان بھی تھے، تو لوط علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی۔ وقال هذا یوم عصیب، تو آپ نے فرمایا کہ آج کا دن بڑا کڑا دن ہے، کہ جب ایک عزت دار کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور پوری قوم اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے والی ہو، اور پوری قوم اس کو رسوا اور ذلیل کرنے پہ اتری ہو، اور پھر میزبان بھی پیغمبر ہو، تو پیغمبروں کی عصمت حرمت، ان کی نزاکت، ان کی لطافت، ان کی طہارت تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور وہ تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو قوم کے لیے جب غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو جب ان کے گھر کوئی مصیبت کھڑی ہو یا ان کے خلاف، ان کی عزت حرمت کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہو، تو وہ کس قدر پریشان ہو جاتے ہوں گے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوگ ٹوٹ پڑے لوط علیہ السلام کے گھر پر اور دیواروں گھروں سے جھانکنے لگ گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی بد اعمالیوں کے اندر تھے، گناہ والے کاموں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسی عزم ارادے کے ساتھ لوط علیہ السلام کا گھیراؤ کیا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یا تو ان کی اپنی بیٹیاں تھیں، ان کے بارے میں کہا، یا قوم کی بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بھی بدرجہ اولاد کی ہوتی، کہ تم وہ کام کرتے ہو جو کام شرافت کے خلاف ہے، اور وہ کام کرتے ہو جو کام بیان کرنے کے خلاف ہے، جس کا حرمت، جس کا عزت ناموس تقدیس کے لیے کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے تم پریشان نہ کرو۔ لیکن لوط علیہ السلام واقف نہیں تھے کہ یہ آنے والے مہمان کون ہیں، وہ تو لڑکے سمجھ رہے تھے، لیکن وہ فرشتے تھے، اور وہ آئے اسی لیے تھے کہ آج لوط علیہ السلام کو بتا دیا جائے کہ جنہوں نے تمہیں تنگ کر رکھا ہے اور جو تمہاری عزت ناموس کے درپے ہیں، آج ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور ان قریب اللہ کا عذاب ان کو پکڑنے والا ہے، اور یہ خدا کی گرفت کی نظر ہونے والے ہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام غمگین اور پریشان ہیں، اور آپ نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے؟ کیا حال ہوگا اس واعظ کا، کیا حال ہوگا اس داعی کا، جب نبی اپنی قوم سے پوچھے کہ یار تمہارے اندر کوئی عقل مند بھی ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کو کوئی کیا سمجھائے گا؟ آج تو سجے سجائے ممبر، تو بنی بنائی مسجدیں، لیکن کس طرح پیغمبر خاک چھانتے تھے اور وہاں سے ہیرے تراشتے تھے، اور کس طرح سنگ دل پتھروں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور گمراہوں اور گندے لوگوں کے اندر جا کے ایمان کی بات کرتے تھے۔ نہ کوئی لگی لپٹی، اور نہ کوئی اونچ نیچ، اور نہ کوئی سیاست، اور نہ کوئی اوپر نیچے کی تلبیس، بلکہ صاف ستھری بات، اور وہ بات جو وہ گوارا نہ کرے، اور ایسے بات کہنے والے کو بھی گوارا نہ کرے، وہ بات ایسی قوم کے اندر جو ظالم قسم کی، جبار قسم کی اور سخت مزاج قسم کی ہو۔ تو آپ نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے؟ کوئی باشعور انسان تمہارے اندر پیدا ہوتا تو وہ میری بات سمجھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دین کی بات سن کر جس درجے میں شور کرتے ہیں،
بجائے اس کے کہ سمجھیں، بجائے اس کے کہ اس کو نصیحت لیں کہ بھئی خدا کی بتائی ہوئی ہے، قرآن کی ذکر کی ہوئی ہے، جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس کے اوپر تیور چڑھاتے ہیں، ناک کھینچتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، آگے سے مخاصمت، جھگڑا اور لڑائی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ اگر عقل ہو تو وہ اس بات پر خدا کا شکر ادا کرے کہ ہم جاہل تھے، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نہ جاننے والوں میں سے شمار ہوتے تھے، آج ہم جاننے والوں میں سے شمار ہو گئے، اور ہمیں کچھ خبر نہ تھی، آج ہم خبرداروں میں سے ہو گئے۔ تو فرمایا الیس منکم رجل رشید، تمہارے اندر کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ کوئی عقل مند آدمی ہوتا جو میری بات سنتا۔ ایسی قسمہ پرسی کا عالم، اتنی پریشانی کا عالم۔ قالو، کہنے لگے، لقد علمت، اے لوط پیغمبر آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تیری بیٹیوں کے ساتھ کیا لگے، ہم تو بے ایمان بدکار لوگ ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کیا لگے۔ اب جواب جب بندہ سنے اور آج کا ماحول بندہ دیکھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کو گالیاں لوگ آج دینے لگے ہیں، نہ بدبخت لوگ شروع دن سے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ نبیوں نے کوئی کسی کی نہ زمین ماری ہوتی تھی، نہ کسی کا کرپشن کی ہوتی تھی، کردار کے صاف ہوتے تھے، لیکن ان کو لوگ کیسی کیسی گالیاں، ان کو کیسے کیسے حالات کا سامنا ہوتا تھا، کیسی کیسی تکلیف دہ باتیں ان کو ہر گھڑی سننا پڑتی تھی، اور ہر محلے اور گاؤں میں ان کے خلاف، ہر گھر کی دیوار کے پیچھے ان کی بدخویاں اور ان کی کردار کشی اور ان کے خلاف زبانیں چلتی تھی، لیکن وہ کتنے تحمل سے، کتنے حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کیا کرتے تھے، اور کتنے ضبط کے ساتھ خدا کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ تبلیغ آسان نہیں، حق کی بات کی پہرے داری آسان نہیں ہے۔ اسی لیے حکیم لقمان کو اللہ نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو نبوت دیں یا حکمت آپ کو عطا فرمائے، تو حکیم لقمان رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے آپ حکمت عطا فرمائیں۔ وہ جو بندہ جس نے جو بننا ہوتا ہے اس کے اندر اس کام کی کچھ فطری صلاحیات بھی ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان کے اندر بچپن سے بھی حکمت تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے پیغمبری اس لیے نہیں مانگی کہ پیغمبر بننا آسان نہیں ہے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے جب اللہ کی بات کرو لوگ ذلیل کر کے رکھ دیتے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ مشقت کا کام ہے، یہ ضبط والوں کا کام ہے، داعی کا کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ فرمایا میں حکیم ٹھیک ہوں، نبی کا مرتبہ اگرچہ اونچا ہے، مقام بہت اونچا ہے، لیکن لوگوں کا سامنا کرنا، ان کی طعن و تشنیع کو سننا اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، یہ وہ جگر ہے جو نبیوں کے اندر اللہ نے رکھے ہوتے اور وہ برداشت کرتے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسی گمراہی ہے اور ایسی جہالت ہے کہ تعلیم اور نئی روشنی اور جدت کے نام کے اوپر یہ گمراہی کا عجیب زہریلا عنصر ہے کہ لوگ اہل علم کی اور اہل تقوی کی مخالفت کرتے، اور یقیناً ایمان سے ہاتھ دھل جانے والی بات ہے، اور کم از کم کسی نہ کسی درجے میں ایسی خطرناک بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ناحق علماء کو گالیاں دے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور موت آئے گی تو کلمے پر ایمان پر موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا الیس منکم رجل رشید، کہ تمہارے اندر کوئی عقل مند دانا آدمی نہیں ہے؟ عقل مند ہو تو اس کو دین بتائے، عقل مند باشعور ہو تو اس کو رب کا راستہ دکھائے۔ بے وقوف آدمی کا کام تو جھگڑے کرنا ہے، بے وقوف آدمی کا کام تو مشکلات کھڑے کرنا ہے۔ تو انک لتعلم ما نرید، تو کہنے لگے کہ اے لوط آپ جانتے ہیں ہمیں کس چیز کی طلب ہے، ہم کس شکار کے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتا، ہے کاش کہ آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی۔ یہ بیڑے بیڑے غرق کرنا اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر لوط اس سخت کرب کے عالم میں فرما رہے ہیں کہ لو ان لی بکم قوتا،
کاش کہ آج میرے پاس تمہارے خلاف کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا مقام ہوتا کہ جہاں میں پناہ پکڑتا اور تم سے میں محفوظ رہتا، اور تمہاری غلط کاریوں سے آج میرا گھر محفوظ رہتا، اور تمہارا میرے مہمانوں کو دیکھ کر میرے در و دیوار کے تقدس کو پامال کرنا یہ تمہیں نصیب تمہارے ہاتھ نہ آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او آوی الی رکن شدید، یا کہ میں کسی مضبوط جگہ کے اوپر پناہ پکڑوں اور میں تم سے محفوظ رہوں اور میں تمہیں نہ دیکھوں۔ قالو، کہنے لگے یا لوط، اب فرشتوں نے جب یہ سارا منظر دیکھ لیا، موقع دیکھنا بہت ضروری ہے۔ قالو، اب فرشتے بولے یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تو آپ کے بھیجے ہوئے آپ کے رب کے بندے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں خدا کے، لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہمارے بارے میں آپ فکر مند نہ ہو، لن یصلوا الیک، یہ آپ کو نہیں پا سکتے، آپ تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جن لوگوں کا مقصد خالص اللہ کے دین کی تبلیغ ہے اور خالص قوم کو ایمان کا چراغ دکھانا ہے، اللہ ان کے ساتھ غیب کی ایسی حفاظت رکھتا ہے، لن یصلوا الیک، باطل کا زہر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ باقی جو تکلیفیں امتحان کی خاطر مقدر ہوتی ہے وہ اللہ کی تکوینیات میں سے، اور وہ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے جہاں احوال آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے فرما رہے لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہر دور میں ایمان اور کلمے کی حفاظت فرمائی، ہر دور میں اسی طرح قرآن اور ایمان والوں کی حفاظت فرمائی، ہر نبی کے دعوت پیغام اور کاز کو اللہ نے اسی طرح مضبوط کیا کہ ان تک کفر اس طرح سے نہیں پہنچ سکا کہ پیغمبر کا مشن معاذ اللہ ناکام ہو گیا ہو اور نبی کی دعوت سے لوگ محروم ہو گئے ہو۔ جن کے مقدر میں اللہ نے حق کی روشنی رکھی تھی ہر دور میں ان کو پہنچی، اور وہ اللہ رب العالمین کی بات کو پا گئے اور اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس لیے شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج کو درست کریں، ہم اپنی زندگانی کو صحیح سمت کے اوپر لے کے آئیں۔ اگر ہم نمازی ہیں تو نماز کے تقاضے پورے کریں، ہمارا رزق روزی ہمارا کرنا نہ کرنا سارا کچھ دین ایمان شریعت کے مطابق ہو، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی سمجھنے کی اور بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو مفت میں ذکر نہیں کیا، تو فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ لوط ہم نے آپ کو پیغام یہ دینا ہے کہ آپ جلدی سے رات کے کسی گوشے میں اپنی اس بستی سے نکل جائیں، بس باقی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ غرق ان کا بیڑا اللہ کرے گا، بیڑے اللہ تباہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں آپ چپ سے گھر کے اندر نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اب تم میں سے نہ پیچھے کوئی رہے سوائے آپ کی بیوی کے، بس بیوی کا کوئی اور جرم نہیں تھا، صرف قوم کے باطل کاموں کے اندر اور باطل قوم کی کچھ نہ کچھ حمایت اور ان کی طرف ان کی باتوں کے اندر کچھ رجحان، اس بنا پر وہ بھی عذاب کا شکار ہو، وہ بھی عذاب کا شکار ہو۔ تو کیا مجال ہے کہ کوئی کسی کو بچا سکے؟ یہی تو اللہ قرآن میں بتانا چاہتا ہے کہ تم اگر میرے دین کو نہ سمجھو گے تو میں تو پھر نوح پیغمبر کے بیٹے کو ہلاک کر دیا اور لوط پیغمبر علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو عذاب کی نظر کر دیا، میں اور آپ کیا ہے؟ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ ہماری قوم کی آنکھیں کھل جائیں اور ہم دین کو سمجھنے والوں میں سے ہو جائیں اور ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے، اور جس اندھیرے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں یہ دھند پھر اٹھ جاتی ہے، جو دھند ہمارے دل دماغ پر اور جو دھند ہمارے مذہب عقیدے پر پڑی ہوئی ہے یہ موت تک جا کے نہیں اٹھنے والی، اس لیے کہ ہم نے اس دھند کو اپنے اندر خود ڈالا ہے
اور اس کو خود ہم نے اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکی سے، اطاعت سے، عبادت سے، زندگی کو صحیح رکھنے سے محروم ہیں۔ آج ہمارے فیصلے غلط ہیں، ہمارے طور طریقے غلط ہیں۔ کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا، وہ زمین کے اندر رہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ زمین کے اندر رہنا غلط بات ہے، وہ زمین کے اندر خوش چھپتا ہے تو زمین کے اندر، سانپ کے پیچھے کوئی لگ جائے تو فوراً زمین میں گھس جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ زمین میں تو انسان تب جاتا ہے جب مر جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ زندہ زمین میں رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ وہاں پیدا ہوا، وہ وہاں بڑا ہوا، وہاں اس کی زندگی، اس کو نہیں پتا کہ یہ مٹی یا گرد ہے، اس میں نہیں گھستے۔ مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پانی میں اگر انسان آئے تو ڈوب مرتا ہے، لیکن وہ پانی میں پیدا ہوئی ہے، پانی میں رہتی ہے، پانی میں خوش ہے۔ ہم گناہوں میں پیدا ہوئے، گناہوں میں رہے، گناہوں میں پل رہے، ہمیں گناہوں کی نحوست کا پتہ نہیں، اس کی اندھیری اور اس کی ظلمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم گناہوں کی ناپاکی اور پلیتی کے اندر پیدا ہوئے اور اسی ناپاکی پلیتی کے اندر بڑھ رہے۔ تو جیسے کیڑے کو مٹی کے اندر رہنا پتہ نہیں ہے اور مچھلی کو پانی میں خطرہ نہیں ہے کہ ڈوب جاؤں گی، وہیں ہے۔ ہمیں گناہوں کی گندگی کا اندازہ نہیں کہ گناہوں کے گندے ماحول کے اندر کیا بنتا ہے اور وہاں انسان کس طرح سے خراب ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ اور جو لوگ ان گندگیوں سے دور ہیں اور اپنے باطن کو پاک رکھتے ہیں اور اپنی 5 نمازوں کے محافظ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے پاک سے پاکی عطا فرماتا ہے، ان کے ظاہر باطن کو اللہ پاک کرتا ہے، ان کو اللہ ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے جو یہ ظاہر کی نگاہ کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ ان کو بہت کچھ دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میری بات سے رہ گیا آج وہ میرے فیصلے میں بھی رہ گیا۔ اس لیے فرمایا ابن تیمیہ نے، میں پہلے بھی عرض کیا، کہ فرمایا کہ ایک دنیا اس دنیا کے، ایک جنت اس جنت کے علاوہ ہے۔ ان فی ھذہ الدنیا جنت، اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، من لم یدخلھا فلم یدخل فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے۔ جو بندہ اس دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ آخرت والی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس دنیا میں کون سی جنت ہے؟ اطاعت اور نیکی والی زندگی، عبادت اور حق پرستی والی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے۔ جس نے یہ نہ اختیار کی مرنے کے بعد باغ و بہار والی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے۔ اس لیے کہ اس نے یہاں دین کو نہیں دیکھا وہ وہاں اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو یہاں تعلیم پڑھ جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہا ہے، وہ اعلیٰ کتنی ہی کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن نام یہ ہوتا ہے اعلیٰ۔ ایک بندہ یہی نہیں پڑھا تو اس نے باہر اعلیٰ کیا کرنی ہے۔ تو یہاں جو اللہ کو سمجھے گا، یہاں جو اللہ کی اطاعت اتباع کے اندر آئے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو اگلی زندگی بھی عطا فرماتے۔ ایک یہ حیات زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے، وہ زندگی اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس نے یہ زندگی اختیار کی اس کو وہ زندگی ملے گی۔ یہ زندگی ایک ایسی ہے جو جانور بھی اختیار کرتے، جانور بھی زندہ ہے، اس کی کوئی حد حدود نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے تو جہاں تک زنجیر اجازت دیتی ہے وہ کھاتا ہے، اگر بندھا ہوا ہے تو، اگر کھلا ہوا ہے تو جدھر منہ ہے، جہاں کچھ پکا ہوا ہے لگا ہوا ہے، وہ کسی کی فصل وہ نہیں جانتا چونکہ جانور ہے۔ اور پھر جانور کا انجام ہے کہ اس کو کاٹ کے کھا لیا، اس کا کوئی انجام، بندے کو کوئی کاٹ کے نہیں کھاتا، اس کا انجام پورا ہو گیا ادھر ہی، چونکہ وہ ادھر کے لیے تھا۔ اور ایک بندے کی زندگی ہے کہ وہ ایمان اور اتباع کے اوپر رہتا ہے، تو اس نے یہاں ایک نصاب کو پورا کیا تو اس نصاب کی جزا آخرت میں جنت ہے، آخرت میں اللہ کی مدد نصرت ہے، آخرت میں اللہ کی بخشش انعام اور اکرام ہے۔ اور جس نے یہاں یہ کام نہ کیا وہ وہاں اس کام کے حقدار نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ فرمائے، چھوٹے چھوٹے جرم، کسی کا تھوڑا سا حق مار لینا، کسی کو چیز جان کے رکھ لینا یا غلطی سے رکھ لینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم حساب نہیں کرتے کہ خیر ہے کوئی نہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، تھوڑا حق مارنے پر، 10 20 روپے حق مارنے پر، 2 روپے حق مارنے پر بھی اللہ پوچھے گا۔
اللہ حساب لے گا اور اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ مرنے کے بعد. یہ پتہ اس دنیا میں لگانا ہے کہ اگر 10 روپے بھی کسی کے مار لیے تو قیامت میں کئی مقبول نمازیں اس کے بدلے دینی پڑیں گی. تو مقبول کہاں سے لائے گا؟ مقبول نماز ہم لائیں گے کہاں سے؟ تو اگر مقبول نماز نہیں ہوگی تو اس کا گناہ اپنے ذمہ لینا پڑے گا. تو کیا فائدہ ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک بات کے اندر قدم پھونک کے رکھنا کہ کسی کا حق میرے ساتھ نہ لگ جائے، کسی کی چیز میرے ساتھ نہ آ جائے اور میں کسی کا حق مارنے والے میں سے نہ ہو جاؤں. یہ فکر اللہ کے احسانات میں سے بڑا احسان ہے، اللہ کے کرم میں سے بڑا کرم ہے. اور اگر یہ فکر ہماری قوم میں پیدا ہو جائے تو پھر ہماری مسجدیں خالی نہ رہے. یاد رکھ، نمازیوں سے بھری، نمازیوں سے بھری، اور وہ نماز کی فکر کرے. یہاں تو ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھ سکے، سکولوں میں لیٹ چھٹی کرنا. بعض پرائیویٹ سکولوں میں پورے 1 بجے میٹنگ شروع ہو جائے گی اور 1:30 بجے تک میٹنگ رہے گی. او بابا جمعہ کہاں پڑھو گے؟ تو مسلمان جمعے کو پامال کرتے ہیں جان کے، جبکہ جمعے کی قدر بجا لانی ہے اور جمعے کو بہت زیادہ عزت دینی ہے اور جمعے کی عبادت اور جمعے کی نمازیں اور جمعے کا دن اور جمعے کی رات بہت عبادت اور بہت پختگی کے ساتھ گزارنی ہے. لیکن افسوس کہ ہماری قوم میں یہ چیز نہیں ہے اور نہ اس چیز کو ہماری قوم سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں. مسلمان ابھی بھی اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں؟ جو لوگ ہمیں جدت، جدید تعلیم، روشنی اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتے تھے، آج وہ سرعام ہماری زندگیوں کے چراغ گل کر رہے، ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے، ہمارے قرآن کو جلا رہے، ہماری مسجدوں کو گرا رہے، ہمارے علماء کو قتل کر رہے، ہماری ماؤں بہنوں عورتوں بچوں کو ایسا ذبح کر رہے جس طرح کوئی جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرتا. تو اگر ان کے پاس روشنی ہوتی تو یہ اس طرح کرتے، اور یہ اندھے اگر خود اس طرح کر رہے تو ہمیں تہذیب کہاں سے آئی؟ تو تہذیب شہذیب کوئی نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو گمراہ کرتے، یہ لوگوں کو رسوا کرتے ہیں. تو مسلمانوں، ہم رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے اور اللہ کی منشا اور مراد کو پانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے. لیکن افسوس کہ آج یہ منشا اور مراد کیسے ہم، اگر ہمیں کوئی اتنا ہی کہہ دے بھائی تم مسلمان ہو، مجھے یہ کاپی کے ورق کے اوپر فاتحہ لکھ دو، قل هو اللہ لکھ دو، تو کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کتنا مشکل ہوگی. کیا پتہ فاتحہ چلو پڑھی تو ہے، پڑھتے ہیں جیسے، لکھیں کیسے، کیا پتہ کیسے لکھیں. تو یہ معذوری ہمارے اندر کیوں ہے؟ جبکہ جگہ جگہ مسجدیں ہیں، ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ قل هو اللہ ہی کوئی کہے لکھ دے، درود پاک ہی کوئی کہے. اور افسوس، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ پڑھانے والا بھی، بس کل ایک ساتھی نے بڑی زبردست بات کی، ایک جنازہ پڑھانے والا بھی کیا کرتا ہے، بھائی جس کو ثنا نہیں آتی وہ فلانی چیز پڑھ لو، اور جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لو. اور ماما تجھے کیا پتا اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو پھر اتنا رہ گیا. کمال بات ہے کہ تم ربی اجعلنی کیوں پڑھ لو. ان کو یہ کہو نا بھائی جنازے میں نہ آؤ، نہیں آتا تو نہ آؤ، کیا ضرورت ہے. تو یہ کھیل کھلواڑ ہم نے دین کے ساتھ خود شروع کیے. جو چیز ہے وہ پڑھنی پڑے گی، اس کو تو پڑھنا پڑے گا، اور چاہیے تو یہ تو آنسو کے ساتھ پڑھے، آنسو کے ساتھ. یہ بھی کوئی بات ہے کہ بندہ تھانے بند ہو جائے اور درخواست لکھنی ہو نہ آئے اور کہ بھائی کچھ بھی لکھ لو، یہی لکھ لو کہ اگر نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑو، تو کوئی لکھ کے دے گا؟ بھئی ہم تو چھڑوانے آئے گے. تو جنازے کی دعا تو چھڑوانے کے لیے، مغفرت کی دعا ہے، وہ بھی نہیں آتی، اور اوپر سے کہا رہا ہے کوئی بات نہیں، جس کو نہیں آتی وہ ربی اجعلنی پڑھ لو. ذرا سن تو لو کہ ربی اجعلنی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ وہ عذاب ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلم. تو مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو مسلمانوں آباد کرو، اپنی حاضری کرو مسجد کے اندر، قرآن کی طرف متوجہ ہو، دین سمجھو، دین کی طرف متوجہ ہو. لیکن جتنا کہا جائے ساری قوم فرض کفایہ والی، جنازے پر وقت سے پہنچتے ہیں، فرض نماز کے لیے وقت میں نہیں پہنچتے، جنازے کی ایک تکبیر ضائع نہیں کرتے، حالانکہ 2-2.5 منٹ کا جنازہ آج کل لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن نماز فرض کا سب کچھ ضائع کر دیتے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور جنازوں کے اندر بھی ایک کمزوری دیکھی، بندہ مر جاتا ہے تو میت عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بھئی یہ چیز بھی اپنے گھروں سے ختم کرو. بھئی عورتوں کا کیا کام ہے میت کے ساتھ؟ اب جتنی دیر جنازہ ہونا انہوں نے بیٹھ کے رونا ہے. بھئی اس نے کیا قصور کیے؟ ایک رونا شریعت نے اجازت بھی دی ہے
بھئی غم ہے، رون آتا ہے، اس سے تو کوئی خدا بھی نہیں روکتا۔ ایک وہ رونا ہے کہ یار لوگ کہیں گے یار روئے بھی نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے۔ اور پھر عورتوں کے حوالے میت کر، اور پھر آج کل سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ سیٹیں لے آؤ جی، پیڑے لے آؤ جی، ونڈے لے آؤ جی، 500-400 ونڈا رکھ دو، زنانیاں محلے کی ساری اکٹھی ہوگی۔ اکثر مردوں کا مرنے کے بعد مردے کا منہ قبلے کی طرف ایسے، یہ ٹیڑھ ایسے دائیں طرف کر، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں جو سنت کے خلاف، دین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد فوراً قبر کی پڑیاں ہٹا کے دیکھو، خدا منہ بائیں طرف پھیر دیتا ہے، تم دنیا میں ہماری طرف نہیں تھے، جو آخرت میں بھی ہمارے تھے۔ مردے کے ہاتھ سیدھے کرنے، اس کے پاؤں سیدھے کرنے، لیکن جب زنانیوں کے حوالے کر دیے تو کون سیدھے کرے گا؟ اس کا کون؟ یہ مردے کا حق ہے، اب فوت ہو گیا ہے، اس کا خیال کرو، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرو، لیکن افسوس ہاتھ پاؤں اپنے زندوں کے سیدھے نہیں ہے، مردوں کے کیا سیدھے کرے؟ قبر بنانے کا بھی 2 ٹرک مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں، قبر کی اونچائی بس تھوڑی سری 1 فٹ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، بس وہ 2 ٹرالیاں مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، بے تکا کام کرتے ہیں، بے تکا کام، یہ سارے کام کیے گزرے، اور بالکل دیکھا ہے کہ بالکل سارا کچھ دین کے کیوں کہ زندگی جب دین پر نہیں ہے تو موت دین پر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی فکر کی باتیں ہیں، اور یہ ایک ایک کو جا جا کے بتانے والی باتیں ہیں، یاد رکھو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، مذاق نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر بڑا سخت انتقام لیتی ہے، یاد رکھو، اس لیے اپنی عبادتوں کو، اپنے ذکر تلاوت کو خراب نہ کرو، دین کے مطابق رکھو، ایک ایک صورت، ایک ایک نقشہ درست رکھو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے انہم مصیبہا ما اصابہم، اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو پہنچ کے رہے گا۔ اللہ کا عذاب پھر کسی سے ٹلتا نہیں ہے، خدا کی پکڑ کسی سے رہتی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین جب گرفت فرماتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ بابا گرفت کس چیز کی ہے؟ مار کیوں ہے؟ عذاب کس لیے دیتے ہو؟ عذاب اس لیے دیتے ہو بھئی عبادت تو ہم کرتے رہے، سکھ بھی عبادت کرتے ہیں، پارسی یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، بھئی اعمال تو کر رہے ہیں، آپ کا اعمال پر وعدہ تھا بخش دیں گے، تو فرمایا نہ صرف اعمال نہیں تھا، اعمال صالحہ تھا، اور اعمال صالحہ وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ویسے تو کوئی بھی عمل ہے، مرزائی بھی نماز پڑھتے اور قادیانی بھی عبادت کرتے اور حافظی بھی ٹکرے مارتے اور یہودی بھی نمازیں پڑھتے، سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نماز، وہ عبادت اور اس طریقے پر جس طریقے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس طریقے سے اگر ہٹ جائے تو عبادت نہیں رہی۔ عبادت تب عبادت ہوگی جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ یہ چیز معاشرے سے عملاً نکلوائی جا رہی ہے، اور یہ فکر پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بے مہارا کر دو اور ان کو دین کے معاملے میں آزاد کر دو، حالانکہ دین کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم تو پابند ہیں، جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے کام ہو۔ عید والے دن ہوگی، چھوٹی عید کو چھوٹی عید ہوگی، بڑی عید کو بڑی عید ہوگی، نام دونوں کا عید ہے، لیکن عید البقرہ پہ عید البقرہ ہے، عید الاضحیٰ کو کہ اس کو، اور عید الفطر پہ عید الاضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ پہ عید الفطر نہیں ہے، جمعے کو جمعہ ہے، شب برات نہیں ہے، شب برات کو شب برات ہے، جمعہ بھی آ جائے تو پھر 2 نام ہے، آج جمعہ بھی ہے شب برات بھی ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی، دین سے جب اپنے آپ کو ہم نکال لیں گے تو ہم اللہ کی نظر کرم سے گر جائیں گے، جس کا نتیجہ انسان کا خدا کے در سے گر جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھنا۔ اس فتنے سے ہم نے محفوظ رہنا۔ آج کتنی بلائیں ہیں جو ہم نے اپنے سر کے اوپر خود مسلط کی، کتنی مصیبتیں ہیں جو ہم نے اپنے سر کے اوپر خود مسلط کی۔ کمائی کے کتنے معاملات ہیں، خرچنے کے کتنے معاملات ہیں جو دین کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو کون سمجھے؟ اور پھر حرام ہے ملاوٹ کر کے، کاروبار کے اندر دکاندار ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا کہ جمعہ ہو گیا اور صحابہ کے تذکروں پہ سبحان اللہ کہہ دیے، وہ تو اپنی سنوار کے گئے۔ کتنے دکاندار ہیں جو چیزیں کئی قسم کی لاتے ہیں، پھر ان کئی قسم کی چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں، پھر اب قسم کا ریٹ لگاتے ہیں جو مارکیٹ میں اچھی چیز کا ریٹ۔ بھئی یہ تو حرام ناجائز۔ آج آپ دالیں لے آئیں دکان کے اوپر سے، آ کے ان کو کوکر میں ڈال دے بس، پھر جب کھولیں تو 1 دانہ کچا 1 دانہ پکا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں مکس کی ہوئی ہے، پتھر سارے اکٹھے کیے ہوئے اور ریٹ اچھا لگایا ہوا ہے،
اور کیا کہتے ہیں؟ ریٹ تیز ہے۔ ریٹ تیز نہیں، شیطان تیز ہے، ریٹ کہاں تیز ہے؟ اب مرغی نے تو کوئی انڈا پیٹرول کی گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں نہ دیا جس کی قیمت 55 روپے ہوگی، اس کے اوپر کتنا پیٹرول لگا ہے مجھے بتاؤ۔ کوئی دورتا یہ لوگ انڈے ویسے کسی کو کوئی بات نہیں، انڈا یہ ہے۔ اب اگر مرغی کو پتہ چل جائے کہ میرا انڈا 55 روپے کا ہے، اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ میں نے تو فری میں دیا تھا، یہ کیا ڈرامہ شو، اس کے اوپر کتنا پیٹرول لگتا ہے مجھے۔ ویسے لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہا اور لوگوں کے اندر انسانیت، اور میں آپ کو بتاؤں حلال کھانے کا شوق نہیں رہا اور حلال برداشت بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کسی کو کہو دیسی گھی کھاؤ، کہتے ہیں میدے وہ نہیں رہے، دودھ 1 کلو پی لو، کہتا میدا برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح حرام کھا کھا کے، ناحق کھا کھا کے، غلط کھا کھا کے اب حلال کا شوق ہی نہیں رہا، حلال کا شوق ہی نہیں رہا، اب حلال برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر حلال کا کھا لیتے تو چاندنا ایسا لگ جاتا کہ اب حرام سے پریشان ہوتے، حرام سے دور بھاگتے، لیکن حرام کو تلاش کرتے، غریبوں کی زمینیں مارتے، ان کے اوپر ڈیرے بناتے اور پھر لکھتے ہیں چودھری صاحب کی رکھ۔ چودھری صاحب کی رکھ نہیں، غنڈے کی رکھ، بدماش کی رکھ۔ زمینیں مار کے بنا چودھری صاحب، ملک صاحب تھوڑا بنتا ہے، غنڈا، غاصب اور ڈاکو بنتا ہے، وہ چودھری صاحب تھوڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری سمجھنے ایسی یہ باتیں، ایسوں کی یہ باتیں، ایسوں کی دعائیں، ایسوں کے رمضان، ایسوں کے عمرے، ایسوں کے حج اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے جب دین کا کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کون ہیں اور آپ کون ہیں، آپ یہ دیکھیں مجھے خدا نے کیا کہا، میں نے خدا کے کام کو کس طرح کرنا۔ لوگ جائیں باہر میں، لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا غرض ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، ہم نے اس طریقے پر کرنا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے کرے، کوئی نہ کرنا چاہے نہ کرے، کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے، کسی کا دل چاہتا ہے وہ نہ آئے، یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اس دین کے مطابق چلنا ہے۔ افراد اکٹھے کرنا کمال نہیں ہے، افراد کے اندر جوہر پیدا کرنا کمال ہے۔ 9.5 سال نوح علیہ السلام لگائے اور 82-83 بندے مسلمان ہوئے، کیا کرتے رہے 950 سال؟ یہ پتھر تراشتے رہے، ان کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرتے رہے۔ آسان تو نہیں، ہماری طرح تھوڑا مجمع لگ گیا، کبھی یہ غامدی کو سنتے ہیں، کبھی مرزا علی انجینئر جیسے بدماش کو سنتے ہیں جو صحابہ کے اوپر، دین کے اوپر، بزرگان دین کے اوپر، قرآن کے اوپر زبانیں نکالتے۔ افسوس، اور یہ چیزیں آخر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں ایسے باغی لوگوں کو سنتے ہو جو دین سے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں؟ لیکن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، جانے کب سمجھ آئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں۔ تو ایمان لٹوانے کے لیے نہیں ہے، ایمان بچانے کے لیے، ایمان بچانا ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ایمان ایسے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ورنہ جان نکل جائے گی اور دامن میں ایمان نہیں ہوگا، اور اگر ایمان ہوگا تو پھر اس کی بڑی قیمت ہوگی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا فرما دے گا، اپنے عباد میں اللہ شامل فرما دیتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان موعدہم الصبح، صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور الیس الصبح بقریب، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح قریب ہے۔ قوم لوط کو بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے اور صبح کے وقت آنے والا ہے، اور صبح دور نہیں ہے، ہم ایسا تمہارے اوپر عذاب لیں گے۔ فلما جاء امرنا، اللہ کہتے ہیں جب ہمارا حکم عذاب کا آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کی اوپرلی تہہ کو ہم نے نیچے پلٹ دیا۔ ایسے پھر عذاب آتا ہے، ایسے پھر خدا پکڑتا ہے، ایسے پھر خدا گرفت کرتا ہے۔ نبی کو نکال لیا اندر سے، تو کیا معلوم ہوا؟ جس قوم پر بھی عذاب آتا ہے اللہ نبیوں کو وہاں سے نکال لیتا تھا۔ آج بھی دیکھ لو، امت کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، دین والوں کو پوری دنیا میں مٹایا جا رہا ہے، کیوں؟ بس عذاب کا وقت قریب ہے، اور یہ لوگ جب اٹھ جائیں گے تو پھر خدا زمین پر عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے پھر اوپر کی تہہ نیچے کو دے ماری، ایسا عذاب پلٹا اللہ نے، ایسی گرفت اللہ نے فرمائی۔ اس لیے اپنے آپ کو بے مہار مت ہونے دو، ایمان اور اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو رکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر پیدا کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا ہو، کیسے ایک فرشتے کو بندہ جواب دے گا؟ وہ آسان بات ہے، ہم ترجمان ڈھونڈتے ہیں،
باہر چلے جائیں کوئی ترجمان ہو، فرشتے کے سامنے ترجمان کو ہوگا؟ چھوٹا سا ہی تو سوال ہے، من ربو کا، کوئی مشکل ہے؟ چھوٹا سا بچہ جواب دے سکتا ہے، لیکن 70 حج کیے ہوئے، پیچھے اتنے موٹے قلم کے ساتھ الحاج لکھتا ہے، بہت بڑا ڈیرا تھا، کراچی سے خیبر تک دنیا جانتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ من ربو کا جواب دے سکے، من ربو کا جواب تب ہی دے گا جب ایماندار تھا، ورنہ زبان گنگ ہو جائے گی، نہیں دے سکے گا۔ جب کیسے وہ فرشتے کے ساتھ سامنا ہوگا؟ جب ایک اندھیری قبر کے اندر، کہتے جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ جب بولیں گے من ربو کا تو ان کی آواز ایسے ہوگی جیسے بادل کڑکتے، آواز ہے جیسے بادل کڑکتے، تو وہاں مومن کا دل ٹھہرے گا، وہاں اس دل کی سروس نہیں ہوگی، وہ پر نیائی دل ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام ہے نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامت دل لے کے آیا اس کی سروس وہاں چلنی، یہ دل تو نہیں وہاں چل سکتا۔ سالم دل جو یہاں سے اللہ کے دین پر قائم رہ کر گیا وہ وہاں جواب دے۔ اس کڑکے کے اندر کون جواب دے؟ کون جواب دے؟ اپنی اگر صرف روزانہ چلتے پھرتے بیٹھ کے بھی نہیں، ایک آدھا منٹ بندہ سوچے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو ہم زندگی کے کسی وقت کے 2 منٹ کا حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کون حساب دے سکتے؟ ہم اگر خود اپنا حساب کرے تو ہم اپنے آپ کو فیل کر دیں کہ یار دیکھ تو نے یہ بھی کام کیے، تو نے یہ بھی کام کیے، تو خدا کو ہم کیا حساب دیں؟ اس لیے ہمیں اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوئے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، ہماری زندگی بیکار جا رہی۔ اس لیے فکر کی لہر پیدا کرو، فکر کی لہر پیدا کرو، آخرت کی طرف متوجہ ہو، اور اس زندگی کو مذاق اور تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کسی بہت بڑے مقصد کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ اس تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت